الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ تو ہم نے جیسے پڑھا پچھلے لیکچر میں کہ قرآن کریم کے کل 3 نزول ہیں۔ پہلا نزول کدھر ہے؟ لوح جی، محفوظ میں۔ لوح محفوظ میں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کئی دلیلیں ہیں کہ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ یہ قرآن ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے، بڑا بلند، بڑا حکمت والا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ وعنده ام الکتاب، اور اللہ کے پاس تو ام الکتاب ہے، یعنی ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں اصل قرآن بھی موجود ہے، سارے کا سارا، تبدیلی سے پہلے بھی، محو اس بات سے پہلے بھی، اور محو اس بات کے بعد والا فائنل بھی اس میں موجود ہے۔ اللہ کے پاس تو ام الکتاب ہے، اور اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، بے شک یہ قرآن کریم ہے، قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معزز قرآن ہے، فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب میں، چھپی ہوئی کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، جسے صرف پاک فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، لوح محفوظ۔ یہ اور دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کا ایک نزول لوح محفوظ میں ہوا ہے۔ قرآن کا دوسرا نزول کہاں ہے؟ بیت العزہ میں۔ آسمان دنیا بیت العزہ میں، اور اس کی دلائل وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے مروی ہے ان کا قول کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں انزال کا ذکر ہے، انزل ینزل انزال قرآن کے لیے، اور انزال کا مطلب یک بارگی اتارنا ہوتا ہے۔ تو وہ ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو آسمان دنیا میں بیت العزہ میں یک بارگی اکٹھا نازل کیا گیا، اور پھر وہاں سے تقریباً 23 سال کے عرصے میں وقفے وقفے سے لوگوں کے سوالوں کے مطابق، واقعات حالات کے مطابق اترتا رہا۔ تو یہ سیدنا ابن عباس کا قول صحیح سند سے ان کی تفسیر موجود ہے، اور ایسے قول صحابہ کے وہ مرفوع حکمی شمار ہوتے ہیں۔ گویا کہ سیدنا ابن عباس یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بڑے صحابی سے سنی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو قرآن کریم کا دوسرا نزول آسمان دنیا میں ایک جگہ ہے بیت العزہ، بہت عزت والا مقام ہے، وہاں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور وہ اکٹھا قرآن اترا ہے۔ وہ کب اترا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیسرا نزول ہے قرآن کا، آپ پر جس سال اترا اسی سال یا اس سے پہلے، اللہ کو پتہ ہے بہتر۔ باقی وہ رمضان میں اترا ہے دوسرا نزول بھی، آسمان دنیا میں بیت العزت میں بھی جو قرآن کا نزول ہے وہ رمضان میں ہے، وہ بابرکت رات میں ہے، یعنی لیلۃ القدر میں۔ باقی یہ کون سا سال ہے؟ یہ وہی سال ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، 41واں سال تھا، یہ وہی رمضان تھا، یہ وہی لیلۃ القدر تھی، اللہ کو بہتر پتہ ہے، شاید یہ وہی ہو، اکٹھا اترا ہو آسمان میں، اور پھر وہاں سے پہلی وحی لے کر جبریل اتر گئے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو دوسرا نزول ہے یہ رمضان میں ہے، اور مبارک رات یعنی لیلۃ القدر میں ہے، اور یہ یکبارگی ہے، اکٹھا ہے۔ اور اس کی اب قرآن کریم کو اللہ نے آسمان دنیا میں پہلے کیوں رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنے سے پہلے؟ اس کے بارے میں علماء کے اقوال اور تفاصیل ہم پڑھ چکے ہیں، ہم یہ پڑھ چکے ہیں نا یہ موضوع بھی؟ جی استاد۔ جی، وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، وہ 2-3 توجیحات ہم نے علماء کی طرف سے نقل کی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم کا ایک تیسرا نزول ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابی صورت میں نہیں ہوا۔ یہ کس صورت میں ہوا ہے؟ یہ آپ کے قلب اطہر پر اترا ہے، کتابی صورت میں نہیں ہے۔ اگر یہ کتابی صورت میں نہیں تھا، قلب اطہر پر ہوا ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اس کو پھر کتاب کیوں کہتے ہیں، قرآن کو کتاب کہتے ہیں؟ تو اس کے والے سے ہم تفصیل سے اسماء القرآن کا جو ہمارا ٹاپک تھا، ہم پڑھ چکے ہیں نا وہ ٹاپک، اس میں ہم تفصیل سے بات کر جی چکے ہیں استاد، قرآن کو۔ جی، ہم قرآن کو الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ تو کون بتائے گا آپ میں سے؟ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابی صورت میں تو نہیں اترا، پھر ہم قرآن کو الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تلک آیات میں نے مجموع جس میں جمع کیا گیا احکامات کو اور اللہ کی آیات کو۔ جی، کتاب کا ایک مطلب مجموعہ ہوتا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صورتیں اور آیات اکٹھی کی گئی ہیں، علوم و فنون حکمتیں اکٹھی کی گئی ہیں، اعجاز اور اس قسم کی چیزیں، ہر قسم کی خیر و برکت اس میں اکٹھی کر دی گئی ہے۔ یا پھر یا تو اس معنی میں اس کو الکتاب کہتے ہیں، اور یا پھر کتاب بمعنی اللہ کے احکام اللہ مجموع۔ کے احکام، اللہ کے احکامات۔ اصل میں کسی پر کوئی چیز بطور ذمہ داری مقرر کی جائے اس کو بھی کتاب کہتے ہیں، جیسے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الوصیہ۔ تو یہ جو کتبہ، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو یہ کتاب کا ایک معنی فرض کرنا، اللہ کے احکامات۔ تو اس معنی میں بھی قرآن کو الکتاب کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ احکامات ہیں۔ تو اس معنی میں قرآن کو کتاب کہا جاتا ہے، اور اس معنی میں بھی کتاب کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر لکھنے کا اہتمام فرمایا۔ آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی آپ فوراً لکھوا لیتے تھے۔ تو بہرحال مختلف توجیحات، مختلف حکمتیں بیان کی جا سکتی ہیں قرآن کو الکتاب کہنے کی۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک جو سب سے زیادہ نام استعمال ہوا قرآن میں، وہ کون سا نام ہے؟ الکتاب، کتاب الکتاب۔ قرآن کے 5 ناموں میں جو نام سب سے زیادہ استعمال ہوا وہ الکتاب ہے۔ تو جو تیسرا نزول ہے قرآن کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، اور وہ وقفے وقفے سے اترا ہے، اس کو جبریل لے کر اترے ہیں۔ آپ کی پوری نبوی زندگی میں جس کی ابتدا سورۃ العلق کی ابتدائی آیات سے ہوئی ہے، اور جس کا اختتام وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 281 پہ ہوا ہے۔ تو اس کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوئی رمضان میں، اور مبارک رات میں، لیلۃ القدر میں۔ اور یہ لیلۃ القدر تھی تو کون سی رات تھی یہ؟ پاک اس راتوں سال میں سے ایک رات۔ 25 اس رات یہ 25ویں رات تھی، اس سال یہ 25ویں رات تھی۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت واصلہ بن اسقا ہیں، کون ہے وہ؟ حدیث مبارکہ ہے، ہم نے اس دن پڑھی تھی۔ حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان وانزلت التوراۃ لست مضین من رمضان۔ صحف ابراہیم رمضان کی پہلی رات میں اترے، تورات رمضان کی 7ویں رات اتری، انجیل 14ویں رات میں اتری، اور فرقان جو ہے یعنی قرآن وہ اترا جب رمضان کی 24 راتیں گزر چکی تھیں، یعنی 25ویں رات کو۔ تو یہ 25ویں رات تھی، اور یہ لیلۃ القدر تھی اس سال، جس سال قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے، اس سال۔ اور یہ کون سا سال تھا؟ گویا کہ اس دور میں کوئی سن تو نہیں چلتا تھا عرب میں، مکہ مکرمہ میں عرب لوگ وہ مہینہ اور تاریخیں یاد رکھتے تھے، وہ سن نہیں یاد رکھتے تھے۔ سن یا تو عیسائیوں میں وہ جو حضرت عیسیٰ
کی پیدائش سے مسیحی یا میلادی سن چلتا تھا وہ عیسائیوں میں چلتا تھا، یا پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ہجری تقویم اسلامی سن اس کی ابتدا کی تھی اور سال یاد رکھنا شروع کیے تھے، سال شمار کرنا شروع کیے تھے۔ تو اس دور میں سال کیسے یاد رکھتے تھے؟ اس دور میں اہم واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ جی اس اہم واقعے کے اتنے سال پہلے یہ اس کے اتنے سال بعد یہ واقعہ ہوا، تو گویا کہ وہ جو ابرہہ آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، جس کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھی لے کر آیا تھا وہ، تو اللہ نے کیسے ہاتھی والوں کو تباہ کیا، تو اس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو عام الفیل کو آپ سمجھے 40 سال گزرے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک تھا اور مبارک رات تھی، لیلۃ القدر تھی، اور یہ کیا تاریخ تھی؟ 25ویں رمضان تھی، 25ویں رات تھی رمضان کی، اور یہ ہفتے کے دنوں کی راتوں میں سے کون سی رات تھی؟ یہ اتوار کے بعد پیر کی رات تھی، اتوار اور پیر کی درمیانی رات تھی، اور اس کی دلیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ہے۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی میں مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ تو بہرحال یہ تفصیلات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا کہ پچھلی ساری کتابیں تو اکٹھی اتری تھیں، تو آپ کہتے ہیں قرآن بھی کوئی نئی کتاب نہیں ہے پچھلی کتابوں کی طرح، ایک کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، تو پھر یہ پچھلی کتابوں سے الگ طور پر وقفے سے یہ کیوں نازل ہو رہا ہے، یہ اکٹھا کتابی صورت میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ اعتراض اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں نقل کیا ہے کفار کی طرف سے، پھر اللہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے کہ کفار نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، سورہ فرقان آیت نمبر 32 ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار نے کہا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر قرآن جملةً واحدہ، یک بارگی، ایک ہی مرتبہ۔ یہ کس کا اعتراض ہے؟ کفار کا، قریش مکہ کا۔ کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا؟ كذلك ليثبت فؤادك، ہاں، کذالک کا کیا مطلب ہوا؟ اسی طرح اسی طرح کیا مطلب اسی طرح؟ یہاں ایسے ہی نازل ہوگا، یعنی تنزیل ہی ہوگی، اس کی اکٹھے نازل نہیں ہوگی یہ۔ اصل میں دیکھیے بعض دفعہ سوال ہوتا ہے اور سوال ہی غلط ہوتا ہے، تو کئی دفعہ اگر سوال غلط ہو تو پہلے سوال کی تصحیح کی جاتی ہے، نہیں آپ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے، پھر آگے کوئی توجیہ وغیرہ ہوتی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ سوال ہوتا ہے تو جواب میں یہ ہوتا ہے ہاں آپ کا سوال ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سوال کیا، پھر اس کی توجیہ کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار کا جو اعتراض ہے، تو کفار نے اپنے سوال میں، اپنے اعتراض میں جو بات کہی، اللہ نے کفار کے اس اعتراض کو اور ان کے اس بات کو غلط قرار نہیں دیا، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، کذالک کا یہ مطلب ہے۔ کفار نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر قرآن کو اکٹھا، تو اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح ہی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اسی طرح ہی ہے کہ قرآن واقعی ہی اکٹھا نازل نہیں ہوا پچھلی کتابوں کے برخلاف۔ پچھلی کتابیں تو اکٹھی نازل ہوئی تھیں، مثلا تورات کے بارے میں قرآن میں ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی تفصیل اور ہر قسم کی نصیحت لکھ دی تھی۔
تو گویا کہ تورات و تختیوں کی صورت میں یک بارگی نازل ہو گئی تھی، دیگر کتابیں بھی واللہ عالم۔ قرآن کریم اس طرح نازل کیوں نہیں ہوا، ان کا اعتراض تھا، تو اللہ نے فرمایا اسی طرح ہی ہے کہ واقعی قرآن کریم اکٹھا نازل نہیں ہوا، یہ تو وقفے وقفے سے اترا ہے۔ پھر اب آگے اللہ اس کی توجیہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کی 3 بڑی توجیہات ہیں، پھر ان کے ذیلی پوائنٹس ہو سکتے ہیں۔ 3 بڑی توجیہات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، تو ان 2 آیات میں ہیں، آیت نمبر 32 کے آخر میں اور آیت نمبر 33 میں۔ وہ کیا توجیہات ہیں؟ پہلی توجیہ ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ کیا ہے؟ یہ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ دوسری بات ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یہ دوسری بڑی توجیہ ہے۔ اور تیسری توجیہ ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ 3 بڑی توجیہات ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، یہ یہاں سورہ فرقان میں۔ اور ایک چوتھی بڑی توجیہ بھی ہے، تو 4 بڑی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کی مزید ذیلی وجوہات بھی بیان کی جا سکتی ہیں۔ یہاں سورہ فرقان میں 3 بڑی وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ تو پہلی بڑی وجہ کیا ہوئی؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ پہلی بڑی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کی۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو آپ پر قرآن نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں، تو یہ 23 سال کے عرصے میں کیوں اترا، یہ اکٹھا کیوں نہیں اترا پچھلی کتابوں کی طرح؟ تو ہم کہیں گے کہ اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اچھا جی، اگر اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، بڑے فوائد ہیں، تو پچھلی کتابیں پھر کیوں اکٹھی نازل ہو گئیں؟ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ اکٹھے نازل ہونے کے بھی کچھ فوائد ہو سکتے ہیں، آہستہ آہستہ نازل ہونے کے بھی کچھ فوائد ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اگر فوائد کو اکٹھا کیا جائے تو آہستہ آہستہ نازل ہونے کے زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے پچھلی کتابوں کو اکٹھا نازل کر دیا اور قرآن کریم کو اللہ نے آہستہ آہستہ نازل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ نازل کرنے کے مقاصد بیان فرما رہے ہیں، تو وہ 3 بڑے مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو کتابیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں تو وہ کوئی ناقص کتابیں ہیں، نہیں، اس کے اپنے فوائد اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ کوئی قابل اعتراض کام نہیں ہے اکٹھا نازل ہونا، لیکن بہرحال وقفے وقفے سے نازل ہونا، تو اب اللہ تعالیٰ ہی اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی اللہ نے پچھلی کتابیں کیوں اس طرح نازل نہیں کی اور یہ کتاب اس طرح کیوں نازل کی، تو یہ اللہ رب العالمین کو اس کی حکمت کا بہتر پتہ ہے۔ تو 3 وجہ ہیں یہاں۔ پہلی بڑی وجہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم مضبوط کریں اس کے ذریعے آپ کے دل کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس بندھانے کے لیے، آپ کے قلب اطہر کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، آپ کے قلب کو مضبوط کرنے کے لیے، اور یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل ہوا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا نسبتاً زیادہ آسان ہوا۔ اگر قرآن کریم اکٹھا نازل ہو جاتا تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دینا، آپ کے دل کو تسلی دینا، وہ نسبتاً مشکل ہوتا۔ لیکن قرآن کریم وقفے وقفے سے جو اترا ہے، تو اس سے ایک بہت بڑا مقصد حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسانی ہو گئی۔ کیسے آسانی ہو گئی وہ آگے میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے ذیلی پوائنٹس کی صورت میں۔ تو یہ سب سے بڑا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بیان فرمایا وہ ہے کہ اس کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے سامنے، آپ پر قرآن نازل ہوا تھا، ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ آپ نے اس قرآن کو آگے پہنچانا ہے تمام دنیا تک، تمام لوگوں تک، اور نہ صرف یہ کہ من معن آگے پہنچانا ہے، بلکہ آپ نے اس کی تشریح بھی کرنی ہے، اس کی وضاحت بھی کرنی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجیے جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا، آپ نے سارے کا سارا آگے پہنچانا ہے، اس کا ایک آیت بھی، ایک حرف بھی، ایک شوشہ بھی آپ نے
چھوڑنا نہیں ہے، وہ آپ نے آگے پہنچا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اہتمام سے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر یہ جو اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے بہت بڑی رسالت پہنچانے کی، پھر یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، پھر گویا کہ آپ کی رسالت کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو تو آپ پر قرآن کریم پورا آگے پہنچانا ضروری تھا، اور صرف ایک من وعن قرآن آگے پہنچانا نہیں تھا، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ بھی تھی آپ قرآن کی تشریح بھی کریں، جیسے سورہ نحل میں ہے آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، واضح کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان پر نازل کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن کریم کو پوری امت تک پہنچانا بھی تھا، شروع سے آخر تک ہر چیز، اور پھر اس کی وضاحت کرنا بھی تھا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ جب یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بہت بڑا بوجھ تھا، اور پھر پوری دنیا اس کی مخالفت کرنے والی تھی، پوری دنیا اس کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ اس نے اصلاح کرنی تھی، اس نے اندھیروں کو دور کرنے کا کام کرنا تھا، روشنی کرنے کا کام کرنا تھا، اور جو اندھیرے میں ہوتے ہیں ان لوگوں سے اندھیرے کو دور کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، لوگ زبانی طور پر، جسمانی طور پر لوگ مخالفت پر اتر آتے ہیں، اور پھر اللہ معاف کرے قتل و غارت وغیرہ کی بھی سازشیں اور تدبیریں وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو مشکل ترین حالات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ان بہت بڑا بوجھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہت بھاری بوجھ ڈالنے لگے ہیں، کہ بوجھ اتنا آسان نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بوجھ نے آپ کے اوپر بڑی ایک ٹینشن تھی اس کی، آپ یعنی قرآن کہتا ہے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی اس نے۔ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں؟ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، کیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں بٹایا، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی؟ یہ قرآن اور قرآن کا بوجھ، قرآن کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ گویا کہ آپ کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی اور آپ شدید پریشان تھے، شدید ٹینشن میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی۔ تو کیسے مدد کی اللہ تعالیٰ نے؟ پوری دنیا مخالف ہے، آپ نے قرآن پہنچانا ہے پوری دنیا تک، ان کے عقائد، ان کی نظریات کے اختلاف کے باوجود پوری دنیا مخالف ہے۔ اب جب قرآن پہنچانا ہے تو قرآن پہنچانے کے لیے عقائد کا رد بھی ہوگا، آباء و اجداد کے دین کا رد بھی ہوگا، طور طریقے کا رسومات کا رد بھی ہوگا، مخالفتیں بھی سہنی پڑیں گی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالم گلوچ کا سامنا بھی کرنا پڑا، جھوٹا بھی کہا گیا، جادوگر بھی کہا گیا، کاہن بھی کہا گیا، مجنون دیوانہ بھی کہا گیا۔ کون سا الزام تھا جو آپ پر نہیں لگایا گیا؟ اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا، اللہ نے آپ کو محمد کہا، وہ آپ کو مذمم کہا کرتے تھے، والعیاذ باللہ، مذمت کیا ہوا، تنگ کرنے کے لیے، جسمانی تکلیفیں، روحانی تکلیفیں، قتل کی سازشیں، کتنے حملے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب چیزوں کا آپ نے برداشت کیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، تو آپ میں اتنا حوصلہ کیسے پیدا ہو کہ آپ قرآن کو ان تمام آزمائشوں کے باوجود آگے پہنچائیں؟ جتنی آزمائشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں اتنی آزمائشیں کبھی کسی پر نہیں آئیں۔ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو جتنا انبیاء کے قریب ہوتا ہے۔ اتنی آزمائشیں، ہم آج چھوٹی سی آزمائش ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے ہمیں صبر اور حوصلہ سیکھنا چاہیے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کو اتنا پہاڑ جیسا صبر اور حوصلہ کیسے نصیب ہوا؟ آپ بھی تو انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے آپ کو چنا تھا، یہ تو آپ بشر ہی، تو اتنا پہاڑ جیسا حوصلہ کیسے نصیب ہوا؟ اس کی وجہ یہ قرآن کا آہستہ آہستہ، اس کی ایک بڑی وجہ
قرآن کا آہستہ آہستہ نزول ہے. اگر یہ قرآن کا آہستہ آہستہ نزول نہ ہوتا تو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حوصلہ نہ کر پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کی بنیادی وجہ، پہلی وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. تو یہ پہلی مین وجہ ہے قرآن کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کی. دوسری مین وجہ کیا ہے؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. میں وضاحت کرتا ہوں مزید ابھی پہلی وجہ کی. دوسری مین وجہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. کیا مطلب اس کا ہوا؟ جی تھک گئے ہیں لگتا ہے. تاکہ ہم ترتیل کے ساتھ اس کو تلاوت کریں. جی رتلنا کیا ہوتے ہیں؟ ٹھہر کر پڑھنا اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا. جی وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا لفظی معنی کیا ہے اس کا؟ تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. وَرَتَّلْنَاهُ یہ رتلنا نہیں فرمایا کیا ہوتا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی. تاکہ ہم اور جی ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے. تو اس کا دوسرا فائدہ ہے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. ترتیل کا مطلب بڑی خوبصورتی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، معنی پہ غور کر کے وقفے وقفے سے پڑھنا. اور جس طرح سورہ اسراء میں ہم نے پڑھا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. وہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ کہ قرآن کو ہم نے فرق فرق کر کے نازل کیا. میں نے فرقناہ کے دو معنی کیے تھے آپ کے سامنے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے حوالے سے. ایک ای جعلناہ منجما کہ وقفے وقفے سے نازل کیا، اور دوسرا معنی ای مبینا کہ قرآن کریم کو ہم نے نہایت وضاحت کے ساتھ نازل کیا. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ زیادہ بہتر معنی کون سا ہے؟ ای جعلناہ منجما کہ ہم نے اس کو دوسرے وقفے والا وقفے سے نازل وضاحت. کیا. اور اس کی میں نے پہلا بیان کیا. اور کیا وجہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے؟ سیاق و سباق اس کو بتا رہے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. تو گویا کہ اس سے مراد ہے ہم نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا. یعنی گویا کہ قرآن کو وقفے وقفے سے اتارنے کی ایک حکمت سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. یعنی یہ وہ حکمت ہے جو اللہ خود بیان فرما رہے ہیں. ایک وہ حکمت ہے جو ہم اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے اجتہاد سے کچھ وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ حکمتیں ہیں قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کی جو اللہ بیان فرما رہے ہیں. پہلی حکمت اللہ خود فرماتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کا یعنی نبی کا فائدہ، نبی کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے. دوسرا فائدہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے. یعنی گویا کہ آہستہ آہستہ. یہ فائدہ کس کا ہے؟ پہلا فائدہ تو نبی کا تھا، نبی کا فائدہ، نبی کے لیے آسانی. یہ دوسرا فائدہ آہستہ آہستہ پڑھنے کا، اس کا فائدہ امت کو ہے. تو اور یہی بات وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا سے مراد یعنی امت کا فائدہ. امت کا فائدہ کیسے کہ امت کے لیے قرآن کریم کو آہستہ آہستہ اتارا گیا. وہ کہ پہلے فائدے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. آپ کو قرآن کریم کے آہستہ آہستہ اترنے سے آپ کا دل کیسے مضبوط ہو، میں نے اشارہ کیا آپ کے سامنے ابھی، اس کی مزید کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلے فائدے کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہے. دوسری حکمت کا تعلق، دوسری حکمت بھی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو وقفے وقفے سے پڑھا ہے، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق امت سے ہے کہ امت کو بھی قرآن کریم کے آہستہ آہستہ اترنے کا فائدہ ہوا. کیسے فائدہ ہوا امت کو، اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں ابھی. تو پہلا بڑا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا،
آپ کے قلب اطہر کو مضبوط کرنا. دوسرا بڑا فائدہ امت کو آہستہ آہستہ اترنے کا فائدہ ہوا. ورتلناہ ترتیلا سے یہ بات نکلی. اور یہی بات میں نے اشارہ کیا آپ کو کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 میں ہے وقرآنًا فرقناہ، قرآن کو ہم نے فرق فرق کر کے نازل کیا ہے، یعنی آہستہ آہستہ کر کے اتارا ہے. کیوں؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب وہاں بھی دے رہے ہیں، اس لیے یہ اتارا لتقرأہ علی الناس علی مکث، تاکہ آپ اسے لوگوں پر بھی وقفے وقفے سے پڑھیں. اب یہ فائدہ کس کا؟ لوگوں کا، یعنی امت کا. تو امت کو بھی قرآن کے آہستہ آہستہ اترنے سے فائدہ ہوا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرآن کے آہستہ آہستہ اترنے کا فائدہ ہوا، اسی طرح امت کو بھی قرآن کے آہستہ آہستہ اترنے کا فائدہ ہوا. یہ مین دوسرا فائدہ ہے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا ہے. سمجھ آ گئی اس دوسرے جی فائدے کی؟ استاذ. موٹا میں نے سمجھایا ہے، ابھی مزید اس کی ابھی مثالیں اور تفصیل بیان کرتا ہوں. پہلا مین فائدہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے قلب اطہر کو مضبوط کرنا، آپ کی ذات کو فائدہ. دوسرا یعنی نبی کا فائدہ. دوسرا فائدہ امت کا فائدہ. دونوں کو قرآن کے آہستہ آہستہ اترنے کا فائدہ ہے. تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ یہ مین 3 فائدے ہیں، تفصیل اس کی بیان کرتا ہوں. الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، کہ کوئی اعتراض آئے، آپ کوئی مثال پیش کریں، وہ پھر اس پر کوئی اعتراض کریں، آپ کوئی عقیدہ بیان کریں قرآن کی زبانی، قرآن سے اخذ کیا ہوا کہ جی توحید، ایمان بالرسالہ، ایمان بالآخرت، دیگر قرآن کریم سے ثابت ہونے والی چیزیں، شرک نہیں کرنا، غیر اللہ سے دعا نہیں کرنی، غیر اللہ کی نظر نہیں ماننی، وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس پر جب اعتراض کریں گے، تو جب وہ اعتراض کریں گے اللہ اس موقع پر اس کی جب اصلاح کریں گے تو اس کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. دیکھیں، ایک ہے کہ 100 اعتراض کوئی بندہ کرے، کوئی بندہ کہ مجھے قرآن پر 100 اعتراض ہے، تو اب اس کا جواب ہم کیا، اس کا جواب جو ہے نا، یہ قرآن ہے، اس قرآن سے آپ اس کا جواب تلاش کر لیں. تو یہ ایک عمومی جواب ہے. اور اگر یہ کسی کو جواب دیں گے تو اگلا بندہ کہے گا کہ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، آپ نے مجھے بس چپ کرایا ہے. ٹھیک ہے، وہ اصل میں کہے گا کہ مجھے آپ جواب دیں اس کا، میرے اعتراض کا. آپ چاہے کہہ دیں کہ آپ کے ہر اعتراض کا جواب قرآن میں موجود ہے، آپ خود تلاش کر لیں. وہ کہے گا آپ اصل میں جان چھڑا رہے ہیں. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ آپ مجھے میرے ہر اعتراض کا یا ہر سوال کا جواب دیں. یہ آپ کا کہنا کہ جی آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے، آپ مجھے وہ تلاش کر کے دیں. تو ایک ہے کسی کو یہ کہنا کہ مثلا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے قرآن کریم میں، دین اسلام میں قرآن کی بنیاد، دین کی بنیاد قرآن ہے پورا. کئی دفعہ بات ہوئی ہے اس موضوع پر. دین اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے کہ نہیں؟ ضابطہ حیات ہے نا دین، قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل. یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل ہے. کیا خیال ہے؟ قرآن میں ہر مسئلے کا حل، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ بات. اور جو بندہ کہتا ہے قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود نہیں ہے، یہ تو ایمان کی منافی ہے یہ بات. قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. سوال ہے کدھر؟ وہ تلاش کرنا، وہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے، ہر بندہ تلاش نہیں کر سکتا. وہ علماء تلاش کرتے ہیں، کہیں کوئی حل صراحہ سے لکھا ہوتا ہے، کہیں کوئی اشارے کے نائے میں لکھا ہوتا ہے، اور یہی قرآن میں تدبر ہے. کتنا بڑا فائدہ یہ ہے کہ کفار اعتراض کرتے تھے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا لو میں نے ایک ہی دفعہ قرآن اتار دی ہے تلاش کر لو. لوگ اعتراض کرتے تھے، اللہ وہ والا جواب اتارتے تھے. کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے. کیا خیال ہے؟ لوگ کہیں روح کیا ہے، اللہ یہ نہ کہیں کہ قرآن سے تلاش کر لو. اللہ کہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ موقع پر وہ والا جواب دے دیں. اس سے بڑا فائدہ کوئی ہو سکتا ہے؟
لوگ کہیں کہ شراب اور جوا کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ کہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا، اللہ ان کا سوال نقل کریں اور اللہ ساتھ ہی اس کا جواب دیں. اتنا بڑا فائدہ ہے، کیا خیال ہے؟ اس سے بڑا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہی سوال لے لیجئے، یہی ان کا اعتراض لے لیجئے کفار کا. کفار نے کہا پچھلی کتابیں اکٹھی اتری تھیں، قرآن آہستہ آہستہ کیوں اترا؟ تو اللہ نے ان کا اعتراض نقل کیا، اللہ نے ڈائریکٹ اس کا جواب دینا شروع کر دیا. بتائیے اس طریقے سے سمجھنا آسان ہے کہ اللہ قرآن اکٹھا ہی اتار دیتے پہلی مرتبہ جس طرح آسمان دنیا میں اتارا، اور اللہ کہتے لو تلاش کر لو. تلاش ہو جاتا پھر بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رہنمائی کر دیتے، لیکن وہ نکالنا پڑتا. آج جیسے ہمیں نکالنا پڑتا ہے، لیکن دیکھیے علماء کیا کرتے ہیں، علماء وہ نکال کر ہمیں دے دیتے ہیں. یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا. جو سوال کرتے تھے، اب جنگ بدر ہو رہی ہے تو جنگ بدر میں جو کمی کوتاہی ہوئی، جو مسئلہ درپیش ہوا، اللہ نے موقع پر اس کا حل اتارا کہ نہیں اتارا؟ موقع پہ بتایا. تو کتنا بڑا فائدہ ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یہ مراد یعنی ہے. استاد وہ یہ نہیں ایسی ہے کہ ساتھ ساتھ تربیت جی ہو رہی ہے، جیسے کوئی باپ بیٹے ساتھ ساتھ ہیں تو باپ قدم قدم پہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے ہر معاملے میں. جی جی. لیکن دیکھیے وہ باپ جو رہنمائی کرتا ہے نا بیٹے کی، وہ باپ تو اپنی طرف سے رہنمائی کرتا ہے اپنے اجتہاد سے، چاہے وہ باپ مسلمان ہو اور قرآن کریم سے سبق سیکھ سیکھ کر، دین سے سیکھ سیکھ کر بیٹے کی رہنمائی کرے. لیکن باپ کا قرآن سے سیکھنا اور یہ چیزیں، اس میں کچھ اجتہاد بھی شامل ہو سکتا ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. لیکن کسی کا کوئی سوال ہو اور ڈائریکٹ قرآن سے دو ٹوک جواب آ جائے اور یہ یقین بھی ہو کہ یہی جواب ہے، یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سوال پیدا ہوتا تھا، جو مسئلہ پیدا ہوتا تھا، چوری کا مسئلہ ہوا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن سے تلاش کر لو، اللہ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. اللہ نے وہ حل نکال کے دے دیا ہے نا موقع پر، اور وہ والا حکم دے دیا. تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. 3 بڑے فائدے قرآن نے بیان کیے ہیں، اور ایک چوتھا فائدہ میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور پھر اب ان کی تفاصیل بیان کرتا ہوں. تو یہ مولانا امام عبدالعظیم زرقانی، علامہ عبدالعظیم زرقانی جو ہیں مناہل العرفان والے، انہوں نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا. وہ ہیڈنگ دیتے ہیں الحکم والاسرار فی تنجیم القرآن، قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے میں حکمتیں اور فائدے کیا تھے. انہوں نے 4 بڑے فائدے بیان کیے اور پھر ان کے ذیلی کچھ فوائد بیان کیے. سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ وہ بیان کرتے ہیں تثبیت فؤاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویت قلبہ. یہ سب سے بڑا مین فائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوط کرنا، آپ کے دل کو تقویت پہنچانا. میں نے اس کو ترجمہ کر دیا آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت قلبی کے لیے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جو مولانا علامہ عبدالعظیم زرقانی نے یہ پہلا سب سے بڑا فائدہ بیان کیا قرآن کو آہستہ آہستہ اتارنے کا، اس کی بنیاد یہ قرآن کی آیت ہے. یہ جو پہلا جواب تھا اللہ کا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ نے یہ بات فرمائی ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو مضبوط کرنا ہے. اور یہی بات سورہ ہود میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ جو ہم آپ پر نبیوں کے قصے بیان کرتے ہیں، پھر نبیوں کے قصے قرآن میں اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ قرآن میں کتنے قصے ہیں نبیوں کے؟ قرآن کا کتنا حصہ قصوں پر مشتمل ہے؟ اتنے زیادہ قصے ہیں تر. قرآن میں کہ قریش نے مذاق اڑایا. قریش نے کہا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی تو ہیں، اس میں اور کیا ہے؟ کہا جاتا ہے قرآن کا 1/3 حصہ قصوں پر مشتمل ہے، 1/3 حصہ. اتنے قصے کیوں ہیں؟ اور یہ قصوں کی اکثریت کہاں ہے؟ مکی صورتوں میں. اور ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوط کرنا.
और ये मक्की की सूरतों में ज्यादा, क्योंकि इसकी जरूरत मक्की की सूरतों में ज्यादा थी। मक्की सूरतों में मुश्किल वक्त ज्यादा था ना। आहिस्ता आहिस्ता, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाला वक्त आपके लिए पहले वक्त से आसान होता गया। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अन करीब आपको आपका रब देगा कि आप राजी हो जाएंगे। अलम यजिदका यतीमन फआवा, कि अल्लाह ने आपको यतीम नहीं पाया तो अल्लाह ने बना दी। ववजदका वालन फहदा, अल्लाह ने रास्ते का मुतलाशी पाया तो अल्लाह ने हिदायत दी। ववजदका आइलन फअगना, अल्लाह ने आपको मोहताज पाया तो अल्लाह ने गनी कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता आसानियां आती गई। तो ज्यादा मुश्किल हालात कब थे? शुरू दौर में। तो की जिंदगी। शुरू दौर में मक्की जिंदगी में शुरू दौर में किस्से ज्यादा हैं, और किस्सों का मकसद अल्लाह सूरह हूद आयत नंबर 120 में बयान करते हैं, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर जो नबियों के किस्से बयान कर रहे हैं, मा नुसब्बितु बिही फुआदक, इसका मकसद इसके अलावा क्या है कि आपके दिल को मजबूत करें। अब जरा गौर कीजिए, अब जरा इसको इस अंदाज से समझिए कि अल्लाह ताला पूरा कुरान नाजिल कर देते इकट्ठा गारे हिरा में, और कोई मुश्किल पेश आती, अल्लाह ताला कहते कुरान पढ़ लें, कुरान से आप उस मुश्किल का हल निकाल लें, निकल जाता। लेकिन उस मौके पर अगर अल्लाह वही नाजिल करें जब आप मुश्किल में हैं, तो उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे अथर कितना मजबूत होता होगा। अल्लामा अब्दुल अजीम ज़रक़ानी ज़ेली हेडिंग कायम करते हैं, कहते हैं कि मेन हेडिंग क्या है कि कुरान को वक्फे वक्फे से नाजिल करने के फ़वाइद में सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके कल्बे अथर को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना। कैसे? वो उसकी ज़ेली हेडिंग 4-5 कायम करते हैं समझाने के लिए, मिसालें बयान करते हैं। कहते हैं कि अगर कुरान करीम इकट्ठा नाजिल होता तब क्या कैफियत होती, और अगर चूंकि कुरान करीम आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ है, तो कुरान करीम के आहिस्ता आहिस्ता नज़म को ज्यादा फायदा कैसे हुआ, और आपका दिल को मजबूत करना ये एक बहुत बड़ा मकसद था। तो ये मकसद कुरान के आहिस्ता आहिस्ता उतरने से निस्बतन ज्यादा बेहतर तरीके से ये हासिल हुआ। कैसे? कहते हैं यमलउ क़ल्बुहु सुरूरन व ग़िब्ततन तशरहु सदरहु, कहते हैं कि एक है कुरान इकट्ठा नाजिल हो जाता, कुरान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अगर कुरान इकट्ठा नाजिल हो जाता आपको ये सारी नेमत इकट्ठी ही मिल जाती। और एक है कि आपको ये नेमत वक्फे वक्फे से मिल रही है। आप फर्ज करें एक है कुरान इकट्ठा नाजिल हो जाता, और एक आप फर्ज करें कुरान करीम सैकड़ों मरतबा उतरा। अल्लाह को पता है कई मरतबा पूरी पूरी सूरत उतरी, कई दफा चंद आयात उतरी, कई दफा आयात का कुछ हिस्सा उतरा। सैकड़ों मरतबा या हजारों दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी जिंदगी में वही आई। तो जितनी दफा आप पर वही आई, उतनी दफा आपके कल्बे अथर को खुशी मिली है, एक रश्क आपको मिला है, ऐसा रश्क कि आपका सीना मुबारक खुल जाता और आपका सीना मुबारक रोशन हो जाता। तो ये इकट्ठा ही अल्लाह ताला कुरान नाजिल कर देते, और अल्लाह ताला सैकड़ों मरतबा या हजारों मरतबा अलग अलग अगर वही करें, तो अलग अलग वही करने से निस्बतन ज्यादा शर सदर होगा, ज्यादा सुरूर मिलेगा। किसी शख्स को इकट्ठा ही करोड़ों दे दिया जाए, और किसी शख्स को 10-10 लाख या करोड़ करोड़ वो कई 100 मरतबा या कई हजार मरतबा दे दिया जाए, तो कैफियत फर्क होगी। नंबर 2, इससे आपका दिल मजबूत हो रहा है। नंबर 2, अत-तयसीरु अलैहि फी हिफ्ज़िही व फ़हमिही व मारिफ़ति अहकामिही व हिकमिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसानी। आप कुरान करीम को याद करें, कुरान करीम को समझें, कुरान करीम के अहकाम समझें, कुरान की हिकमतें समझें। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत थी इन चीजों की? क्या जरूरत थी जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सबसे चीजों पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही जरूरत थी ना, तभी आगे पहुंचाना था ना उन्होंने। की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद
میرا سوال ہے کہ آپ کو یاد کرنا اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت تھی. آپ کو اللہ نے آپ کے دل میں قرآن حفظ نہیں کر دیا تھا اور آپ کو سارا سمجھا نہیں دیا تھا. اصل میں خود ہی جواب دے دیتا ہوں، وقت کم ہے. اصل میں ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی حیثیت، اور ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حیثیت. نبوی حیثیت میں آپ کو قرآن یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بشری حیثیت میں آپ یاد بھی کرتے تھے، آپ قرآن کو پڑھتے بھی تھے. نبوی حیثیت میں اللہ تعالیٰ آپ پر قرآن بھی نازل کر رہے ہیں اور قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ بھی نازل کر رہے ہیں، اور بشری طور پر آپ خود بھی قرآن کریم میں تدبر کر رہے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کتنا پڑھتے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ امت جتنا پڑھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اکیلے ہی اتنا پڑھ دیا قرآن کو. آپ اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے، آپ پر تو آپ سمجھیے تہجد کی نماز فرض تھی گویا کہ. اور آپ کتنا کتنا لمبا قیام کرتے تھے. امت بھی آپ کے ساتھ قیام کرتی تھی شروع میں، لیکن بعد میں امت کے لیے اللہ نے یہ فرضیت ختم کر دی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ. آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ آدھی آدھی رات، دو تہائی رات یا ایک تہائی رات، آپ بھی وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ مومنوں کی ایک جماعت بھی رات کو قیام کرتی ہے. علیم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. اللہ نے جان لیا کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکو گے، تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے. فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا چاہو پڑھ لیا کرو. اللہ نے جان لیا تاجر بھی ہوں گے، مریض بھی ہوں گے، فلاں فلاں لوگ بھی ہوں گے، تو فقرؤوا ما تیسر من، جتنا چاہو پڑھ لو. اللہ نے شروع میں پابندی لگائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امت کے لیے، تو اللہ نے سورہ مزمل کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آسانی کر دی، اللہ نے پابندی ختم کر دی. یہ امت کے لیے ختم ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے تھے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ رات کو تہجد پڑھیں، یہ زائد ہے آپ کے لیے، زائد آپ کے لیے. بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے آپ کے لیے ایک زائد فرض ہے، ایک زائد ذمہ داری ہے امت سے ہٹ کر. اور ان علماء کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد ضروری تھی، اور آپ نے پوری زندگی تہجد کا اہتمام کیا ہے سوائے سفر کے. اور آپ کتنا کتنا قیام کرتے تھے، صحابہ کرام نے واقعات بیان کیے ہیں. آدھی آدھی رات، دو دو تہائی رات، ایک ایک تہائی رات، اور آپ قرآن پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے آپ بطور بشر؟ آپ حفظ، فہم، احکام، حکمتیں، تدبر. بھائی قرآن کریم پڑھنا اور قرآن کریم میں تدبر کرنا کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی سعادت ہے. تو کیا یہ سعادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل نہیں کرنی تھی؟ آپ نے بھی تو حاصل کرنی تھی. آپ کو بطور نبی اللہ نے یہ چیزیں دے دی، بطور بشر آپ ان کو پڑھتے تھے مزید، اور آپ مزید تدبر کرتے تھے. تو قرآن کریم اکٹھا نازل ہو جاتا اور کہا جاتا کہ آپ اس کو اکٹھا ہی پڑھ لیں، اکٹھا ہی یاد کر لیں، اکٹھا ہی سیکھ لیں، اکٹھا ہی اس کے احکام سمجھ لیں، اور آپ اکٹھا ہی اس پہ غور کر لیں. یہ نسبتاً زیادہ آسان تھا کہ وقفے وقفے سے کچھ کچھ آیتیں، کچھ کچھ صورتیں نازل ہوتی گئیں 23 سال کے عرصے میں، اور آپ وقفے وقفے سے جتنا جتنا نازل ہوتا گیا آپ اتنا اتنا یاد کرتے گئے، پڑھتے گئے، تدبر کرتے رہے، احکام اور حکمتوں کی معرفت حاصل کرتے رہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آہستہ آہستہ قرآن نازل ہونے سے آپ کے دل کو کیسے تقویت پہنچ رہی ہے، یہ ساری باتیں جو ذکر ہوں گی، یہ اس سے یہ مراد ہوگا تثبیت فؤاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تقویت قلبہ. اور یہ تشریح قرآن کی اس جملے کی کذالک لنثبت بہ فؤادک. نمبر 3، علامہ زرقانی فرماتے ہیں مناہل العرفان اپنی کتاب میں، کہتے ہیں آپ کے دل کو کیسے تسلی ملتی تھی. یہ بڑا زبردست جملہ ہے، جب بھی پڑھتے ہیں مزہ آتا ہے. فی کل نوبۃ معجزۃ جدیدۃ. کیا مطلب؟ ایک ہے کہ دیکھیں قرآن معجزہ ہے، اور یاد رکھیے قرآن سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑی اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت کوئی نہیں. کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہو چکی ہے. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اکٹھا ہی قرآن نازل کر دیتے، ساری نعمتیں اکٹھی ہی اللہ اتار دیتے. تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہوتا، بہت بڑا معجزہ ہوتا. اور ایک ہے اللہ نے اس معجزے کو سینکڑوں مرتبہ یا ہزاروں مرتبہ الگ الگ کر کے اتارا. تو کیا خیال ہے، کیا وہ معجزے کے حصے ہو گئے؟
وہ ہر حصہ الگ معجزہ نہیں ہے، وہ مل کر سارا معجزہ بنتا ہے، نہیں، ہر دفعہ الگ معجزہ ہے۔ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ سمجھیے قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ الگ معجزہ ہے۔ آیا، آیا کا لفظی مطلب کیا ہے؟ آیتن کا، بہت بڑی علامت، بہت بڑی نشانی، بہت بڑا معجزہ۔ تو قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں؟ کم و بیش کتنی آیات ہیں؟ 6666۔ 6666 نہیں، 6236۔ یہ ہمارے ہاں غلط العام مشہور ہے۔ 6236 آیات ہیں روایت حفص کے مطابق۔ قرآن کریم میں کم از کم 6236 معجزات ہیں، بڑے بڑے۔ تو جب اتنے معجزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے، وقفے وقفے سے اترے، سینکڑوں مرتبہ یا ہزاروں مرتبہ، میں اس لیے یا کہہ رہا ہوں، اللہ کو پتہ ہے بہتر، اللہ نے کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹل وحی فرمائی قرآن کی، تو جتنی دفعہ وحی ہوئی آپ پر، اتنی دفعہ ایک نیا معجزہ آپ کو ملا اور ایک نئی لذت آپ کو نصیب ہوئی۔ تو یہ اس سے آپ کا قلب اطہر کتنا مضبوط ہوا۔ ہر دفعہ نزول ایک الگ معجزہ، ایک نیا معجزہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چوتھی چیز، علامہ زرقانی فرماتے ہیں، یہ بھی بڑا زبردست، بہت زبردست نقطہ ہے۔ یہ سارے نقطے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ لوٹتے ہیں نبی نقطہ، یہ بھی فی تأیید حقہ ودحض باطل عدوه المرة بعد الأخرى تکرار للذة وفلجه بالحق۔ یہ پچھلی دفعہ سے ملتا جلتا ہے، نمبر 3 سے ملتا جلتا ہے۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا، ایک ہے قرآن اکٹھا نازل ہو جاتا، اور ایک ہے قرآن وقفے وقفے سے نازل ہوا۔ اللہ کو پتہ ہے کتنی مرتبہ قرآن مکمل کیا ہے۔ جتنی مرتبہ قرآن نازل ہوتا، ہر دفعہ کسی نہ کسی حق کی تائید ہوتی، ہر دفعہ کسی نہ کسی باطل کا رد ہوتا۔ جب بھی حق کی تائید ہوتی، جب بھی باطل کا رد ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ایک بہت خوشی اور بہت لذت نصیب ہوتی، دل آپ کا ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو یہ ایک ہی دفعہ اگر یہ چیز ہو جاتی، خوشی اکٹھی مل جاتی، اور یہ اس خوشی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ اللہ نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا، تو آپ کا قلب اطہر اس سے بہت زیادہ اس کو تقویت ملی اور بہت زیادہ ڈھارس ملی۔ یہ پوائنٹ بہت زبردست ہے، 5واں پوائنٹ۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں، تعہد اللہ ایاہ عند اشتداد الخصام بینہ وبین اعدائہ بما یہون علیہ ہذہ الشدائد۔ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، ہم پڑھتے ہیں قرآن اور ہم لیکچر بھی سنتے ہیں، اور ہمیں قرآن پڑھ کر لیکچر سن کر کوئی زبردست، کوئی خطیب ہو، کوئی اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، اور اللہ نے کس طرح اپنی ذات پر یہ لازم کر رکھا ہے کہ میں نے مومنوں کی مدد کرنی ہے۔ جب ہم اس قسم کا لیکچر سنتے ہیں یا اس قسم کی قرآن کی کوئی آیت یا کوئی آیات اکٹھی کر کے ہمیں کوئی سناتے ہیں، تو ہمیں کتنی خوشی اور کتنا ہمیں تسلی ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں عام انسان کی۔ اگر یہ ساری تسلیاں اکٹھی دے دی جاتی تو دل کو بڑی تقویت ملتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ پریشان کیا، مشکلات کا آپ شکار ہوئے۔ جب آپ انداز سے، ایک نئے انداز سے اللہ نے تسلی دی، تو اس سے آپ کے قلب اطہر کو کتنی راحت اور کتنا سکون پہنچتا ہوگا۔ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں،
اور آپ کے سر کی قیمت لگا دی گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی اور آپ کے، کہ زندہ یا مردہ آپ کو لے آیا جائے تو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو غار ثور میں اگر آپ کی تسلی کے لیے قرآن کی کوئی آیت اترتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنا حوصلہ ہوتا۔ غار ثور میں بھی آپ پر آیات اتری، وہی اتری۔ جن جن مشکلات کا آپ شکار ہوئے، آپ طائف کی وادی میں گئے، آپ نے کہا کہ مجھ پہ سب سے مشکل وقت طائف والا تھا۔ آپ طائف کی وادی میں گئے، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا قرآن اترا، کون سی وحی اتری، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ کتنا پریشان تھے، اللہ نے قرآن کی کیا آیت نازل کی اس موقع پر۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، تم اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے تو اللہ نے جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا فرشتوں کے ساتھ، 1000 فرشتے اتار دوں گا۔ تو جب اس موقع پر جب وہ آیت اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کو اس کا کتنا حوصلہ ہوا ہوگا۔ جنگ احد میں آپ شدید پریشان تھے، منافقین بھی چلے گئے ساتھ چھوڑ کے، 300 منافقین بھی چلے گئے، 3000 کا ٹھاٹھے مارتا لشکر ہے کفار کا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو مزید تسلی چاہیے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے پہلے مدد نہیں کی تھی جنگ بدر میں، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں 3000 فرشتے اتار دوں، پھر اللہ کہتے ہیں اگر آپ صبر کریں، اگر آپ حوصلہ کریں تو میں 5000 فرشتے اتار دوں۔ اصل میں یہ اس جیسی آیات اکٹھی نازل ہو جاتی، ان کا ایک الگ تاثر ہوتا، لیکن اس موقع پر آیت نازل ہونے کا بالکل ایک الگ تاثر ہوتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں ہوں اور اللہ قرآن میں فرمائیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اس موقع پر اللہ قرآن کی آیت نازل کریں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قصہ بیان کر دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا، اور کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ آیت نازل فرمائیں مشکل موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ کے دل کو کتنی تسلی پہنچتی ہوگی۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے بار بار نبیوں کے قصے بیان کیے، اور بار بار اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، ہود کے قصے میں، قوم عاد کے قصے میں، جب ہمارا حکم آیا، ہماری طرف سے فتح آئی اور ہم نے ہود کو نجات دی، عیباً، جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے شعیب کو نجات دی، اور پھر قوم لوط کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو بستی کو ہی الٹ کر رکھ دیا، تو لشکر ہیں جتھا ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس قسم کی آیات نازل مشکل حالات میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تسلی ہوتی ہوگی۔ اور پھر جب یہ آیات اترتی ہوں گی وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کریں، اللہ کہہ رہے ہیں نا صبر کریں، تو آپ صبر کر لیں، اور آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے، اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ جب یہ آیات اترتی ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو کتنی تسلی پہنچتی ہوگی، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ مشکل میں ہوں، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو، آپ اکیلے بیٹھے ہیں مشکل میں اور آپ پریشانی میں ہیں، لیکن اس موقع پر اگر وحی اتر آئے اور اس وحی میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، اور اللہ آپ کے دشمن کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ آپ کی مدد کریں گے، تو کتنی تسلی ملے گی اس سے۔ بھئی ایسے موقع پر آپ ذرا صبر کریں، ایسے موقع پر ایک عام بندہ تسلی کے 2 بول بولتا ہے نا، تو انسان کو اتنی تسلی مل گیا، اور جب رب العالمین اس موقع پر وحی کرے گا اور رب العالمین کہے گا کہ آپ میری نظروں کے سامنے ہیں، تو کتنی تسلی ملتی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہوگا۔ آپ نے یہ مشکلات ایسی تو برداشت نہیں کرنی۔ تو یہ ہے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ اور اللہ کیسے مضبوط کرتے تھے؟ نبیوں کے قصے بیان کر کے، کبھی اللہ تعالیٰ ڈھارس بندھا کر، کبھی کسی انداز سے، کبھی کس انداز سے۔ آپ پریشان بیٹھے ہوں اور قرآن کی یہ آیت اتر آئے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں کفار، آپ کو یہ باتیں غمگین کرتی ہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تسلی کا ایک انداز ہے۔ آپ پریشان بیٹھے ہوں، شدید پریشان ہوں، اور قرآن کی آیت اتر آئے قد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے ان کی باتوں سے۔ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، آپ تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد کے ساتھ سجدے کریں۔ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اپنے رب کی موت آنے تک آپ عبادت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا سکون اور کتنا حوصلہ ملتا ہوگا ان آیات سے۔ اور جب یہ آیت اتری ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، واللہ یعصمک من الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو آج کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ جب یہ آیت اتری ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کو کتنی تسلی ملی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ پر یہ آیت اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے آپ کیا کرتے تھے، آپ صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ کچھ صحابہ کرام کو آپ مقرر کر دیتے تھے کہ رات آپ نے پہرا دینا ہے، رات آپ نے پہرا دینا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ گھروں میں، کسی کو میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا لی ہے۔ تو یہ آیتیں پڑھ کر ہم مسلمانوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا، جب ہم پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی جن کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، اور جن کے لیے تو یہ آیتیں اور یہ وعدے لازمن ہیں۔ ہمیں تو یہ آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اللہ کے اس معیار پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں پورا اترتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے اس معیار پر پورا بھی اترتے تھے۔ تو یہ آیتیں اور یہ وقتاً فوقتاً جو قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تسلی دیتا ہوگا۔ اب یہاں بنیادی سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تسلی کی ضرورت تھی؟ آپ کو اتنی تسلی کی ضرورت کیا تھی کہ اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے اتنی قسم کی، میں کہتا ہوں قرآن میں سینکڑوں آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہیں۔ میں نے چند آیات کی طرف اشارہ کیا آپ کے سامنے مثال کے طور پر، اگر ان آیات کو آپ جمع کرنا شروع کر دیں وہ سینکڑوں آیات بن جائیں گی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تسلی کی ضرورت تھی؟ تھی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑے مقصد کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اللہ نے مقصد بیان کیے۔ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کی ایک بڑی حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تقویت پہنچانا۔ اور وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ، یہ جو قرآن کا ایک تہائی حصہ قصوں پر مشتمل ہے، یہ کیوں؟ یہ بھی آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی؟ جی بعض جگہوں پہ جب کفار آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے یا آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ کو دل میں کچھ محسوس ہوتی تھی ان کے بارے میں، جس طرح وہ اس صورت میں کہ آپ اپنے ہلاک نہ کر ڈالیں اپنے آپ کو ان کے پیچھے۔ تو ان ساری جگہوں پہ تسلی کی ضرورت تھی تو اللہ نے وہاں پہ تسلیاں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کی آواز کافی کٹ گئی، پتہ نہیں میرے نیٹ کا مسئلہ ہے یا آپ کا، آپ کی آواز مجھے زیادہ سمجھ نہیں آئی، کٹ گئی ہے آپ کی آواز۔ جی میں کہہ رہا تھا کئی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ نے تسلی دی ہے وہاں پہ کئی جگہوں پہ وجہ بھی بیان کی ہے نا، جیسے ایک جی جگہ پہ ہے کہ آپ اپنے دل کو ہلاک نہ کر ڈالیں کہ کفار آپ پہ ایمان نہیں لا رہے، اس جگہ پہ اسی طرح تسلی کی ضرورت تھی، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے تسلیاں دی۔ میرا یہی سوال ہے کہ کیوں تسلی کی ضرورت تھی اتنی زیادہ؟ لگتا ہے قرآن پڑھیں تو لگتا ہے کہ
बीसियों या सैकड़ों आयात हैं। और जब किस्से कुरान में इतने ज्यादा हैं और किस्सों का मकसद अल्लाह बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत करना, तो क्यों ये जरूरत थी? ताकि आप अपने मकसद पे कायम रहें और कहीं पे किसी की दिल आजारी की वजह से आप अपने मिशन से पीछे ना हट जाएं या कमजोर ना पड़ जाएं अपनी दावत के काम में। जी जी, कोई और इस मौजू पर मैंने कई दफा बात की है पहले, कोई और अगर बयान करे कोई नुक्ता। माशाल्लाह अच्छा बयान किया है राशिद साहब ने। कोई और किसी और पहलू से कई दफा क्लास में बात हुई है। चलें, वक्त हमारा खत्म हो रहा है, मैं ही बात कर देता हूँ। जो जितना अल्लाह के करीब होता है, जो जितना बड़ा होता है, उसको उतनी ज्यादा दिल को मजबूत करने की जरूरत होती है, उसकी तस्बीत कल्बी की उतनी ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए नहीं कि उसका ईमान कमजोर होता है, इसलिए कि उसने उतने ज्यादा बड़े और उतने मुश्किल हालात का सामना करना पड़ना है, उसको उतने मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। यानी नबियों को सबसे ज्यादा अल्लाह ताला नबियों के दिल को मजबूत करते हैं। इसलिए इसलिए नहीं नऊज़ बिल्लाह कि उनका ईमान कमजोर होता है, इसलिए कि जो हालात उनको दरपेश होने होते हैं वो सबसे ज्यादा मुश्किल हालात उनको दरपेश होने होते हैं। यानी आप देखिए कि दुनिया में ऐसा तो कोई शख्स नहीं होता कि पूरी दुनिया ही उसके मुखालिफ हो जाए, उसका कोई ना कोई हामी होता है। लेकिन नबियों की जिंदगी में ऐसे मरले आते हैं, खास तौर पे दावत के शुरू में, कि पूरी दुनिया उनके मुखालिफ होती है। और सबसे बड़ा दुश्मन तो शैतान होता है। शैतान की सबसे बड़ी दुश्मनी तो नबियों से होती है ना। तो नबियों की चूंकि मुखालफत सबसे ज्यादा होती है, आम लोगों पर इतराज करने वाले अगर 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 500 होंगे, नबियों पर इतराज करने वाली पूरी दुनिया होती है। जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतने एतराज। नबी तौहीद की बात करे, आज आप तौहीद की बात करके देखें आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो क्या ख्याल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही तौहीद की दावत दे दी। आपने उस वक्त तौहीद की दावत दी जब कोई तौहीद की दावत नहीं दे सकता था, जब तौहीद की दावत देना ऐसा था जैसे दुश्मनी मोल लेना। और चंद लोगों की नहीं, चंद मुखालिफिन की नहीं, आपके साथ कोई जत्था नहीं था आपकी मदद करने वाला, सारे ही आपके मुखालिफ थे। शुरू में आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके, शुरू में तो आहिस्ता आहिस्ता, फिर बाद में अल्लाह ताला ने मदद की और लोग वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। शुरू में तो इक्का दुक्का कितने अरसे के बाद एक एक करके मुसलमान होता। तो नबियों की सबसे ज्यादा मुखालफत होती है और सबसे ज्यादा नबियों पर इतराज होता है, उल्टे सीधे इतराजात, और सबसे ज्यादा उल्टे सीधे सवालात नबियों के सामने पेश किए जाते हैं, वसवसे उल्टे सीधे। तो अल्लाह ताला नबियों की तस्बीत कल्बी का सबसे ज्यादा इंतजाम करते हैं। अल्लाह नबियों को ऐसी ऐसी चीजें दिखा देते हैं जो उम्मतियों को नहीं दिखाते। नबी अगर अल्लाह ताला से कहे ना, ए अल्लाह इत्मीनान कल्ब के लिए मुझे आप बड़ी निशानी दिखा दें, कोई आम शख्स कहे तो मुमकिन है अल्लाह से डांट पड़ जाए। मैंने इस मौजू को एक दो मरतबा पहले भी तफसील से बयान किया है। हजरत ईसा के हवारी आम लोग तो नहीं थे, जलीलुल कदर लोग थे ना हजरत ईसा के हवारी। उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह हम इत्मीनान कल्ब चाहते हैं, दस्तरखान उतार दे। हजरत ईसा ने दुआ की, अल्लाह ने क्या फरमाया? क्या जवाब दिया अल्लाह ने इसका? कि अगर मैं उतार दूं और वो नहीं मानेंगे तो उन्हें अजाब आएगा। यानी गोया कि अल्लाह की तरफ से तंबीह हुई, डांटा गया, डांट सुनाई गई। और राज मौक़िफ़ ये है कि फिर दोबारा सवाल नहीं किया गया, दस्तरखान नहीं उतारा गया था। लेकिन यही बात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की कि ए अल्लाह मुझे आप दिखा दीजिए क्या मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्राहीम क्या ईमान नहीं है? हजरत इब्राहीम ने कहा दिल
کا اطمینان چاہتا ہوں. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. یہی بات تو حواریوں نے بھی کہی تھی. حضرت عیسیٰ ناراض ہوئے حواریوں سے کہ تم کیا سوال کر رہے ہو. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. جب حواریوں نے کہا دسترخوان آپ دعا کریں اللہ سے دسترخوان اتر آئے, حضرت عیسیٰ ناراض ہوئے حواریوں سے, اللہ سے ڈرو, تم کیسی بات کر رہے ہو. تو حواریوں نے کیا کہا, ہم اطمینان چاہتے ہیں. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. حواری کہتے ہیں ہم اطمینان قلب چاہتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے دعا کی, اللہ نے تنبیہ والی آیات اتار دی جو جیسے راشد صاحب نے ذکر کیا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایمان نہیں ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ ایمان ہے, اطمینان قلب چاہتا ہوں. تو اللہ نے دکھا دی. حواریوں کو ڈانٹ سنائی گئی, حضرت ابراہیم کو دکھا دیا گیا. حضرت عزیر کہتے ہیں, اللہ کو پتا ہے وہ کون تھا, نیک شخص, اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کریں گے. اللہ نے دکھا دیا. تو نبی کا اور غیر نبی کا فرق ہوتا ہے. نبی کو اللہ وہ چیزیں دکھا دیتے ہیں جو غیر نبی کو نہیں دکھاتے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو آسمان و زمین کی وہ ملکوت دکھائیں جو اللہ نے اوروں کو نہیں دکھائیں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی ملکوت کیا ہیں, بڑی بڑی نشانیاں. اللہ نبیوں کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو غیر نبی کو نہیں دکھاتے. کیوں, کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے. آیت مکمل کریں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آگے اللہ نے وجہ بیان کی ہے کیوں. کیا ہے مکمل آیت؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ یہاں پر بھی وہی وجہ ہے کہ دل ان کا مضبوط کریں. آپ قرآن کی آیت مکمل کریں نا. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ ان کا یقین مضبوط ہو جائے. دیکھیے میں پھر وضاحت کروں گا, یہ نہیں ہوتا نبیوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اصل میں نبیوں کا ایمان بہت طاقتور ہوتا ہے, لیکن نبیوں کو یقین قلب کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. نبیوں کا یقین قلب آسمان جیسا ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی مخالفت سب سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے امت کے ہر فرد کو مطمئن کرنا ہوتا ہے, ہر فرد کے اعتراض کا جواب دینا ہوتا ہے. تو ان کا ایمان اور یقین آسمانوں جیسا ہونا چاہیے. تو اللہ نبیوں کے لیے وہ انتظام کر دیتے ہیں جو غیر نبی کے لیے نہیں کرتے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا, عام بندے کو کیوں نہیں معراج ہو جاتا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کلام کا شرف بخشا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے. تو نبیوں کو اللہ وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو غیر نبی کو نہیں دکھاتے. نبیوں کی وہ باتیں مان لیتے ہیں جو غیر نبیوں کے نہیں مانتے. تو آپ دیکھیے آپ کو قرآن کریم کی سینکڑوں آیات مل جائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوط کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی ایک حکمت تھی. اور پھر دیکھیے نبیوں کا ایمان پہاڑ جیسا کیسے ہوتا ہے. پوری امت ایک طرف ہو جائے, پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, نبی اکیلا ایک طرف ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق, امت میں کوئی ہے ابو بکر صدیق جیسا؟ کوئی نہیں ہے ایمان میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ابو بکر صدیق کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور ابو بکر صدیق بھی ہیں. کفار آ جاتے ہیں تو ابو بکر صدیق گھبرا جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر نیچے دیکھ لیں تو ہم پکڑے گئے. تو پھر تسلی کون دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں, آپ کیوں تسلی دیتے ہیں؟ یہی فرق ہے نبی کا اور امتی کا. اور نبی اور امتی کا یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ انہی باتوں کی وجہ سے, انہی آیات کی وجہ سے, انہی وجوہات کی وجہ سے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ نبیوں کا ایمان بہت زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں, اور یہ دین کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. یہ مقصد صرف نبیوں کے حوالے سے نہیں ہے, امت کو بھی تقویت قلب کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو اگلا پوائنٹ ہے نا, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اور میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ. اس کے لیے ہیڈنگ کیا دی علامہ زرقانی نے؟ التدرج فی تربیت هذه الامة الناشئة علما وعملا. اس امت کی تربیت میں تدریج سے کام لینا, امت کی علمی اور عملی تربیت تدریج کے ساتھ.
گویا کہ پہلا پوائنٹ ہوا نبی کے دل کو مضبوط کرنا، نبی کی ذات کو فائدہ قرآن کے آہستہ آہستہ اترنے سے. دوسرا مین فائدہ ہے اس امت کا فائدہ، امت کو بھی قرآن کے آہستہ آہستہ اترنے سے فائدہ ہوا. کیا فائدے حاصل ہوئے؟ وہ سارے فائدے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں وہ فائدے امت کو بھی تو حاصل ہو رہے ہیں. یعنی اگر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ڈائریکٹ اترتا تھا، آپ کو تو زیادہ تقویت قلب حاصل ہوتی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن صحابہ کرام کو سناتے تھے تو صحابہ کرام کو بھی تو وہ تقویت قلب حاصل ہوتا تھا نا، صحابہ کرام کو بھی تو وہ خوشی حاصل ہوتی تھی، کیونکہ جو کفار پر فتح حاصل کرنی ہوتی تھی، کفار سے جو بحث و مباحثہ جاری ہوتا تھا وہ نبی کا بھی جاری ہوتا تھا، امتیوں کو بھی جاری ہوتا تھا. تو جہاں نبی کو وحی آتی تھی تو نبی کو تائید ملتی تھی اور کافروں کے اعتراضات کا رد ہوتا تھا، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان مضبوط ہوتا، دل آپ کا مضبوط ہوتا، تو صحابہ کا بھی تو دل مضبوط ہوتا. تو جہاں یہ فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے وہاں یہ فائدہ امت کا بھی ہے، صحابہ کرام کا زیادہ، بعد والی امت کا اسی حساب سے. جس کا جتنا ایمان ہے اور جس کا قرآن میں جتنا تدبر ہے اس کو یہ چیز اتنی حاصل ہوتی ہے. تو صحابہ کرام کو بھی یہ چیز حاصل ہوئی، صحابہ کرام کے لیے بھی قرآن وقفے وقفے سے اترا. تو یہ دوسرا پوائنٹ صحابہ کرام کے حوالے سے ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، اوپر ہو گیا ہے، تو میں اسی پر بس کرتا ہوں. اس کی وضاحت انشاءاللہ کچھ ذیلی پوائنٹس ہیں وہ آگے بیان کروں گا. وہ 2-3 پوائنٹس بیان کیے ہیں علامہ زرقانی نے، اور پھر اس کے بعد تیسرا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہم ذکر کریں گے، وہ جو حالات و واقعات کے مطابق قرآن کا نزول ہے. سوال آیا تو قرآن کی آیت اتری، کوئی واقعہ ہوا تو قرآن کی آیت اتری، اس کے کچھ ذیلی پوائنٹس ہیں. اور پھر چوتھا پوائنٹ جو قرآن میں ذکر نہیں ہے وہ سورہ فرقان میں اس جگہ پر، لیکن قرآن کی دوسری آیتوں سے ثابت ہے. تو قرآن کریم کے وقتاً فوقتاً نازل ہونے کی حکمتیں بہت اہم موضوع ہے، اور ہمیں اس موضوع کو سمجھنا ہے کہ پچھلی ساری کتابیں وہ اکٹھی نازل ہوئی تھیں، اس کی اپنی حکمت ہے، اس کے اپنے مقاصد ہیں، لیکن قرآن کریم پچھلی کتابوں کے بالمقابل وقفے وقفے سے کیوں اترا؟ قرآن خاتم الکتب ہے، تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا، تمام کتابوں پر مہیمن ہے. تو قرآن کے لیے اللہ نے اس کو وقفے وقفے سے اتارنا کیوں چنا؟ بہت اہم سوال ہے. تو اس سوال کا جواب اتنی ہی وضاحت کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں اس کا جواب اور اس کے دلائل ہونے چاہیے. تو وہ دلائل یہاں بیان کیے گئے ہیں، چند آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.